بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاکیزہ کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو ہالہ بن زارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو ہالہ اور ہالہ بن ابو ہالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو ہالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا کہ خود بخود ان کے قلب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھیں اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعہ خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے: میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم اور سرداران مدر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بڑھوں کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، ہم کو معاد اور مزر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر کعبہ کا نگہباں اور اپنے حرم کا منتظم بنایا،
اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہو جانے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک اور عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا یہ ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں دیا 400 مثقال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خانہ معیشت ازواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 برس تک حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں نثار کر دی۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔